بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الاعراف رکوع نمبر 18 میں پہلا سوال ہے کہ بنی اسرائیل کی گائے کی پرستش اور تقدیس کس بات کی عکاس ہے؟ بنی اسرائیل کی گائے کی پرستش اور تقدیس جو ہے وہ اس بات کی عکاس ہے کہ بنی اسرائیل ہمیشہ سے یہ بہرہ روی کا شکار رہی ہے۔ ذرا سا بھی کسی بھی چیز سے متاثر ہو کے وہ اس برائی میں ان کا انوالو ہو جانا ایک ان کی فطرت کا حصہ رہا ہے۔ بنی اسرائیل مصر کی بت پرستی سے اس درجہ متاثر ہو چکے تھے کہ وہ اس قدر شائق ہوئے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے چلے کے لیے الگ ہوئے تو انہوں نے گائے کے بچڑے کی طلائی مورتی بنا لی اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ یہ دراصل سامری کی جو تھی وہ کارستانی تھی، اور کمزور عقیدے کی وجہ سے عجائب پرستوں کا یہ دستور رہا ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی عجیب بات نظر آئی فوراً اس کے معتقد ہو گئے اور اپنی سمجھ بوجھ کو چھوڑ دیا۔ سامری مصری مندروں کے بھیدوں سے واقف تھا۔ وہاں اس قسم کی مورتیاں بنائی جاتی تھیں کہ جیسے ہی ہوا کا ان کے اندر گزر ہوتا تھا تو عجیب و غریب آوازیں نکلنی شروع ہو جاتی تھیں، جیسے آج کل کھلونوں اور باجوں میں یہ صنعت استعمال ہوتی ہے۔ تو اس زمانے میں معبودوں کا یہ معجزہ سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ سامری نے اس طلائی مورتی میں یہی بات رکھی تو بنی اسرائیل اس کے معتقد ہو گئے۔ تو یہ ان کی فطرت کا حصہ رہا ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں سے متاثر ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کی برات وہ ہے کس طرح سے ثابت کی؟ قرآن مجید میں یہاں ایک بہت بڑے الزام سے حضرت ہارون علیہ السلام کی برات ثابت کی کہ جب یہودیوں نے زبردستی ان پر اس کا الزام تھوپنا شروع کیا کہ بچڑا جو ہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام نے بنایا ہے، اور انہوں نے یہ بائبل میں بھی انہوں نے یہ واقعہ تحریر کیا، اس میں تحریف کی کہ بنی اسرائیل نے بے صبر ہو کر حضرت ہارون سے کہا کہ ہمارے لیے ایک معبود بنا دو۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہوا تھا، بلکہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ اس غلط بیانی کی تردید کی گئی کہ در حقیقت یہ واقعہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہوا، یہ بلکہ سامری جادوگر تھا جس کے ذریعے سے ان لوگوں نے یہ کارروائی کی تھی۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی برات کے سلسلے میں سورہ طٰہٰ میں آیت 90 سے 94 تک میں برات ان کی جو ہے وہ ثابت کی گئی ہے، اس حوالے سے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، بلکہ ان کی قوم جو تھی ان کے جان کے در پہ آ گئی تھی، ان کو مار ڈالنا چاہتے تھے۔ تو جو کام سونپ کے گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو، وہ اس پہ چلنا نہیں چاہتے تھے اور ان کو مار ڈالنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے کہ بنی اسرائیل اپنے انبیاء علیہ السلام کی طرف بڑے بڑے اخلاقی گناہ کیوں منسوب کرتی رہی ہے؟ بظاہر یہ بات بڑی حیرت انگیز معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل جن لوگوں کو خدا کا پیغمبر مانتے ہیں ان میں سے کسی کی سیرت کو بھی انہوں نے داغدار کیے بغیر نہیں چھوڑا ہے، اور داغ بھی ایسے سخت لگائے جو اخلاق و شریعت کی نگاہ میں بدترین جرائم شمار ہوتے ہیں، مثلاً شرک، جادوگری، زنا، جھوٹ، دغا بازی اور ایسے ہی دوسرے شدید معاصی جن سے آلودہ ہونا پیغمبر تو درکنار، ایک معمولی مومن اور شریف انسان کے لیے بھی سخت شرمناک بات ہے۔ تو یہ بات بجائے خود نہایت عجیب ہے، لیکن بنی اسرائیل کی اخلاقی تاریخ پر غور کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ فی الحقیقت اس قوم کے معاملے میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ یہ قوم اخلاقی اور مذہبی انحطاط میں مبتلا ہوئی اور عوام سے گزر کر ان کے خواص تک کو، حتیٰ کہ علماء و مشائخ اور دینی منصبداروں کو بھی گمراہیوں میں جو ہے وہ بد اخلاقیوں کا سیلاب جو ہے وہ بہا لے گیا۔ تو ان کے مجرم ضمیر نے اپنی اس حالت کے لیے عذرات تراشنے شروع کیے، اور اسی سلسلے میں انہوں نے وہ تمام جرائم جو یہ خود کرتے تھے انبیاء علیہ السلام کی طرف منسوب کر ڈالے، تاکہ یہ کہا جا سکے کہ جب نبی تک ان چیزوں سے نہیں بچ سکے تو بھلا ہم کون بچ سکتا ہے۔ تو اس معاملے میں یہودیوں کا حال ہندوؤں سے ملتا جلتا ہے۔ ہندوؤں میں بھی جب اخلاقی انحطاط انتہا کو پہنچ گیا تو وہ لٹریچر تیار ہوا جس میں دیوتاؤں کی، عرشیوں، منیوں اور اوتاروں کی، یہ ان کے بتوں کے نام لکھے ہیں، دیوتاؤں کے نام لکھے ہیں، غرض جو بلند ترین آئیڈیل قوم کے سامنے ہو سکتے تھے، ان سب کی زندگیاں بد اخلاقی کے تارکول سے سیاہ کر ڈالی گئیں۔
اس کے بعد چوتھا سوال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اور اپنے بھائی کے لیے کیوں دعائے مغفرت کی؟ حضرت ہارون علیہ السلام کو کوہ طور پہ ہی باری تعالیٰ کی طرف سے جب اطلاع دی گئی، بتایا گیا ان کو کہ آپ کی قوم جو ہے وہ فتنے کا شکار ہو گئی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصے اور رنج کی کیفیت میں جو ہے اپنی قوم کی طرف آئے، اور آتے ہی آپ نے جو ہے ان کو ڈانٹا اور ان کو کہا کہ آپ نے بہت بری جانشینی کی، تم لوگوں نے میرے بات کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے؟ اور وہ تختیاں جو لائے تھے جس پہ کہ وہ محفوظ تھی ان کی اللہ تعالیٰ کے احکامات، وہ بھی انہوں نے وہ پھینک دیں اس وقت، اور اپنے بھائی ہارون کو غصے کے عالم میں تھے نا اس وقت، تو اپنے بھائی ہارون کو سر کے بالوں سے پکڑ کے کھینچا، اور ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، پس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے نہ شامل کر۔ یہ اس وقت انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام نے التجا کی، ان کو بتایا، اپنی صفائی میں پیش کیا، تو اس بات پہ پھر وہ نرم پڑے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کی۔ قال رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ تب موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، رحیم ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔